مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عقبہ بن معیط جب کبھی سفر سے واپس آتا تو دعوت عام کرتا جس میں اہل مکہ شریک ہوتے۔ یہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا، انہیں پسند کرتا۔ ایک دفعہ سفر سے واپس آیا تو اس نے حسب دستور دعوت عام کا اہتمام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تو مشرف با اسلام نہ ہو میں تیری دعوت قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ ابی بن خلف سے عقبہ کا بڑا یارانہ تھا۔ اس نے سنا تو آ کر کہا، اے عقبہ، سنا ہے تو مرتد ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں نے محض ایک دعوت کے لیے اسلام کا اظہار کیا ہے۔ ابی کہنے لگا، میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تو اس کے پاس جا کر ایسی ایسی گستاخیاں نہ کرے۔ عقبہ اپنے یار کو خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ساری گستاخیاں کی جن کی فرمائش اس کے یار نے کی تھی، یہاں تک کہ اس نے رخ انور پر تھوک دیا، معاذ اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تھوک کو آگ کا انگارہ بنا کر لٹایا اور اس کے منہ پر دے مارا، جس سے اس کا منہ جل گیا اور مرتے دم تک گالوں پر داغ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سرزمین مکہ سے باہر تیری ملاقات ہوگی تو تیرا سر تلوار سے اڑا دوں گا۔ یہ بات اس کے دل میں تیر کی طرف پیوست ہو گئی۔ کئی سال بعد جب اہل مکہ بدر کی طرف جانے لگے تو اس نے پہلو تہیہ کرنا چاہیے اور کہا، تم کو معلوم ہے اس شخص نے مجھے جو دھمکی دی تھی اور جو بات ان کے منہ سے نکلی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، مجھے یہیں رہنے دو۔ انہوں نے کہا، تم بھی عجیب آدمی ہو، پہلے تو اس کے غالب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر بالفرض کوئی ایسی صورت پیش آ بھی گئی تو تمہارے پاس تیز رفتار سرخ اونٹ ہے اور اس پر سوار ہو کر جانا۔ چنانچہ اسے اپنی بدبختی لے گئی، کفر کو شکست ہوئی تو یہ اپنے اونٹ کو لے کر بھاگا، لیکن وادیوں کے پیچ و خم میں الجھ کر رہ گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ قیامت کے روز جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کی حسرت و ندامت کی یہ حالت ہوگی جو اس مذکورہ آیت میں ہے، اے افسوس کاش نہ بنائے ہوتا فلاں کو دوست اپنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو ابو افق 130 سال کا بوڑھا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید دشمنی کا اظہار کیا تھا اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ بدر کی فتح عظیم کے بعد اس نے عداوت میں اور تیزی پیدا کی اور نظمیں لکھنی شروع کر دیں جن میں غلیظ اور گستاخانہ زبان استعمال کی گئی تھی۔ جب اسلام کے پکے دشمن الحارث بن سوید بن صامت کو موت کی سزا سنا دی گئی تو ابو افق نے ایک نظم لکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گالیوں بھری اور ہتک آمیز زبان استعمال کی گئی تھی۔ نیز اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم سنی تو کہا، تم میں سے کون اس غلیظ بد کردار آدمی کو ختم کرے گا؟ سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی۔ وہ افق کے پاس گیا تو وہ سو رہا تھا، چنانچہ آپ نے اس کے جگر میں تلوار اتنے زور سے اندر کی کہ بستر کے پار نکل گئی۔ ابو افق چیخا تو اس کے آدمی لپک کر آئے، لیکن اس کو بچانے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔